السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک۔ آج ہم نے آیت نمبر 89 سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ تو پچھلی ہم نے ویڈیوز میں 88 تک کور کر لیا ہے۔ سورۃ بقرہ جو ہے وہ ہم پڑھنا سٹارٹ کی ہوئی ہے ہم نے، تو وہی اس کی ترجمہ تفسیر، اس کی تشریح وغیرہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اگر کسی نے پچھلی ویڈیوز جو ہیں وہ نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لے تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو، اور پھر ورڈ بائی ورڈ جو ہے اس کی تفسیر اور شارٹ جو اس کی جو تشریح کرتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور لما جب، جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم ان کے ساتھ ہے، وکانوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے، علی پر، الذین ان لوگوں کے جو، جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فلما تو جب، جاءہم آیا ان کے پاس، ما وہ جسے، عرفوا پہچانتے تھے، کفروا تو کفر کیا، بہ اس کے ساتھ، فلعنت اللہ بس اللہ کی لعنت، علی الکافرین کافروں پر۔ فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف پتہ مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ تو یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور بعد والے جو یہودی تھے ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے مصدق، تصدیق کرنے والی۔ قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، نیز ان کتابوں نے قرآن کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے کہ جانا پہچانا نبی تشریف لایا۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے اور کامیاب ہو جاتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم اس کے منکر ہو گئے ہو۔ اور کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ انکار کرنے والے ہیں ان پر لعنت کی ہے۔ نیکسٹ آیت پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بئس ما کتنا برا ہے وہ جو، اشتروا انہوں نے بیچ دیں، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانیں، ان یکفروا کہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا جو، انزل نازل کیا، اللہ نے، بغین کافروں کا انکار حسد کی وجہ سے، ان کے
ینزل نازل کرتا ہے، اللہ اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، علی پر، من جس، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ بس وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، اور للکافرین کافروں کے لیے ہے، عذاب عذاب، مہین ذلیل کر دینے والا۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ، بس انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا حسد کی وجہ سے اسلام نہ قبول کرنا وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جانوں کا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضا الہی کی جگہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ اور یہودیوں کی یہ خواہش تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا، تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ یعنی کہ یہودیوں کو یہ لگتا تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ جو آخری نبی آنا ہے وہ انہی میں سے ہو، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہو، کیونکہ انہوں نے تورات میں اپنا یہ ساری چیزیں جو تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، تشریف آوری کی جو خبریں تھیں وہ سب انہوں نے دیکھ لی تھیں، تو پھر ان کی یہی خواہش تھی کہ یہ جو منصب ہے نبی آخر الزماں کا وہ انہی کی قوم میں سے ملے۔ تو کیا تھا کہ یہ منصب جو تھا یہ بنی اسماعیل کو مل گیا، تو وہ اس حسد کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کے اس تباہ کن مرض سے بچا کے رکھے۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 89 اور 90 پڑھا، تو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر لیں۔ تو جزاک اللہ خیرہ۔